ہم نے گرفت کے ایکسپیریمنٹ میں دیکھا تھا کہ کوئی چیز ڈیڈ ایس بیکٹیریا سے لائیو آر بیکٹیریا کے اندر ٹرانسفر ہوتی تھی، جسے اس نے ٹرانسفارمیشن پرنسپل کا نام دیا تھا۔ لیکن اس وقت تک سائنٹسٹ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جو چیز جسے جینیٹک مٹیریل کہا گیا تھا کہ وہ پروٹین ہے، ڈی این اے ہے، آر این اے ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں یا لپڈز ہیں۔ تو اس کے متعلق سائنسدانوں کا اندر اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد 1944 میں اوسوالڈ ایورے، کون میکلیوڈ اور میکارٹی نے مشترکہ طور پر ایکسپیریمنٹس کیے۔ انہوں نے جس طرح گرفت نے ڈیڈ ایس اسٹریپٹوکوکس نیمونائی بیکٹیریا اور لائیو آر اسٹریپٹوکوکس نیمونائی بیکٹیریا لیے تھے، تو انہوں نے بھی سیم وہی مکسچر یوز کیا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اس میں ایک انزائم کا ٹریٹمنٹ کیا۔ جب انہوں نے انزائم کا ٹریٹمنٹ کیا تو جس انزائم کا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا اس سے ریلیٹڈ جو سبسٹانسز پائی جاتی تھیں وہ ریموو ہو گئیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پروٹیز انزائم ایڈ کیا، تو پروٹین کو انہوں نے ریموو کر لیا۔ جب پروٹین کو انہوں نے ریموو کیا تو ٹرانسفارمیشن ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی، یعنی جو ڈیڈ ایس بیکٹیریا تھے ان سے جینیٹک مٹیریل لائیو آر بیکٹیریا کے اندر ٹرانسفر ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائیو آر بیکٹیریا ایس بیکٹیریا کے اندر کنورٹ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر آر این ایز انزائم ایڈ کیا، جس کی وجہ سے آر این اے ریموو ہو گیا۔ جب انہوں نے آر این اے کو ریموو کیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھا کہ ٹرانسفارمیشن ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی، کہ جو ڈیڈ آر بیکٹیریا تھے وہ ایس بیکٹیریا میں تبدیل ہو گئے۔ پھر انہوں نے ڈی این ایز انزائم ایڈ کیا۔ جب ڈی این ایز انزائم ایڈ کیا اس سے ڈی این اے ریموو ہو گیا۔ جب انہوں نے ڈی این اے ریموو کیا تو انہوں نے نوٹس کیا کہ اب ٹرانسفارمیشن ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی۔ اس میں انہوں نے کوئی ایس سیلز یا ایس بیکٹیریا نوٹس نہ کیا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ڈی این اے ہی ٹرانسفارمیشن پرنسپل کے لیے رسپانسبل ہے، یعنی ڈی این اے ہی جینیٹک مٹیریل ہے۔